اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وضو کے متعلق کہ وضو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری امر کیوں قرار دیا ہے اور وضو کرنے کے روحانی کیا کیا فوائد ہیں۔ یعنی کہ جسمانی فوائد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کریں گے تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا جسم اس امر کی وجہ سے کن کن چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، کن کن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کون کون سے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جو کہ وضو کی وجہ سے ہم ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ وضو ایک انتہائی لازمی امر ہے اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں وضو کی فضیلت کے متعلق، تاکہ ہمارے وجود میں وضو کے متعلق اشتیاق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ وضو کے جسمانی فوائد تو بہت زیادہ ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے کرنے کی بدولت ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہم یہاں بات کریں گے کہ اگر ہم اس کو کریں گے اور کنٹینیوسلی کریں گے تو اس کے ہمیں آخرت میں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ تو یہاں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ مطلب فحش دیکھنا، برائی دیکھنا، یہ آنکھوں سے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں، اور جو گناہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے وہ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کے ایک اور روایت میں مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی سفیدی کی چمک کو زیادہ کرے تو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ وضو کرے۔ اور یہ سفیدی کہاں کام آئے گی ہمارے؟ ایک تو ان کے چہرے یعنی کہ امت محمد کے چہرے اس لیے چمک رہے ہوں گے کہ ان کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی، سب لوگ انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ امت محمد کے لوگ ہیں۔ اور جب پل صراط کے اندھیرے میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں اور اب ہماری باری ہے، تب یہ ہمارے چہروں کے نور، ہمارا وضو کی کثرت ہمیں اس وقت بجلی کی چمک کی طرح جنت کے قریب لے جائے گی۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض یعنی حوض کوثر مقام عدن سے لے کر ایلا تک یعنی زمین سے لے کر عرش معلی تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ میں دوسرے لوگوں کو یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوں گے، دین سے دور لوگ ہوں گے، میں ان دوسرے لوگوں کو حوض کوثر سے ایسے پیچھے ہٹاؤں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے بیگانے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہوگی جو کسی امت میں نہیں پائی جائے گی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔